زبان، ہم اسے سیکھتے کیسے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ سوال جتنا سیدھا لگتا ہے نا، اس کا جواب اتنا ہی دلچسپ اور گہرا ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زبان سیکھنے کا یہ جادوئی عمل آخر ہوتا کیسے ہے اور اس کے پیچھے بڑے بڑے نظریات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، کیا زبان قدرتی طور پر ہمارے اندر آ جاتی ہے، بالکل سانس لینے کی طرح، یا پھر اسے سیکھنے کے لیے ویسی ہی محنت لگتی ہے جیسے کوئی بھی نیا ہنر سیکھنے میں؟ سچ پوچھیں تو تدریس کی پوری دنیا میں یہی بحث سب سے مرکزی ہے۔ چلے اس بحث کے ایک پہلو کو دیکھتے ہیں جسے کہتے ہیں اکتساب۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے ایک بچہ اپنی ماں بولی سیکھتا ہے۔ اس کے لیے کوئی اسکول نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی گرامر کے قاعدے نہیں سکھائے جاتے۔ بچہ بس اپنے گھر والوں کو سنتا ہے اور دیکھتے دیکھتے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک قدرتی لاشعوری عمل ہے۔ اور پھر اس کے ٹھیک الٹ ہے آموزش۔ یہ وہ شعوری کوشش ہے جو ہم اسکول میں کرتے ہیں جب کوئی دوسری زبان جیسے انگریزی سیکھنی ہو۔ یہاں باقاعدہ استاد بھی ہوتے ہیں، کتابیں بھی ہوتی ہیں اور گرامر کے اصولوں پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ یہ ایک محنت والا، سوچا سمجھا عمل۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف گھر کا غیر رسمی ماحول ہے جہاں زبان خود بخود آ جاتی ہے، دوسری طرف اسکول کا رسمی ماحول جہاں اسے باقاعدہ سیکھا جاتا ہے۔ ایک میں محنت کا احساس تک نہیں ہوتا، دوسرے میں ہر قدم پر کوشش ہے۔ ایک ماں بولی کے لیے ہے اور دوسرا کسی بھی نئی زبان کے لیے۔ لیکن اصل کہانی تو دماغ کے اندر کی ہے۔ آخر یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ اس سوال پر تدریس کی دنیا کے دو سب سے بڑے نام، جین پیاجے اور نوم چومسکی، بالکل ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک کے نزدیک بچہ ایک معمار ہے جو خود کچھ بناتا ہے، اور دوسرے کے لیے وہ ایک ماہر حیاتیات ہے جس کے اندر سب کچھ پہلے سے موجود ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں جین پیاجے کی۔ ان کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ بچہ ایک چھوٹا سائنسدان ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو کھوجتا ہے، تجربے کرتا ہے اور اس طرح اپنے علم کی بنیاد خود رکھتا ہے۔ ان کے نظریے کو تعمیراتی نظریہ کہتے ہیں۔ مطلب علم باہر سے نہیں آتا، بچہ اسے خود تعمیر کرتا ہے۔ اور کیسے کرتا ہے؟ اپنی 5 حصوں سے۔ وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، چھوتا ہے، سنتا ہے، اور اس تجربے سے اس کے دماغ میں سوچ پیدا ہوتی ہے۔ پیاجے کے لیے زبان بعد میں آتی ہے، پہلے سوچ آتی ہے، پھر اس سوچ کو بیان کرنے کے لیے زبان آتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہے نوم چومسکی، اور وہ کہتے ہیں نہیں، کہانی بالکل الٹ ہے۔ زبان سیکھی نہیں جاتی، یہ تو ہماری فطرت کا حصہ ہے، ایک پیدائشی صلاحیت ہے۔ چومسکی کا نظریہ یہ ہے کہ ہر انسان کے دماغ میں ایک طرح کا سافٹ ویئر پہلے سے ہی انسٹال ہوتا ہے۔ وہ اسے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس یا LAD کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا وہ قدرتی حصہ ہے جو کسی بھی زبان کے گرامر کے اصولوں کو خود بخود پکڑ لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بچے اتنی جلدی اور آسانی سے مشکل جملے بھی بنانا سیکھ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہوئی، چومسکی کے لیے زبان پیدائشی ہے، جیسے پرندوں کا اڑنا، اور ان کی ساری توجہ گرامر پر ہے، جبکہ پیاجے کے مطابق زبان ایک سیکھا ہوا ہنر ہے جو بچے کے ذہنی ارتقاء پر منحصر ہے۔ یہ فطرت بمقابلہ پرورش والی کلاسک بحث ہے۔ اچھا، اب پیاجے اور چومسکی کی اس زبردست بحث میں ایک تیسرا بہت اہم کردار آتا ہے، لیو وائگوٹسکی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک بہت بڑی چیز بھول رہے ہیں، اور وہ ہے معاشرہ۔ وائگوٹسکی کا ماننا تھا کہ سیکھنا کوئی اکیلے کا کام نہیں ہے۔ زبان تو پیدا ہی سماج میں بات چیت سے ہوتی ہے۔ جب ایک بچہ اپنے ماں باپ، دوستوں اور ٹیچر سے بات کرتا ہے تو وہ صرف لفظ نہیں سیکھتا، بلکہ سوچنے کا طریقہ بھی سیکھتا ہے۔ علم ایک سماجی چیز ہے۔ ان کے نظریے کو سمجھنے کے لیے اسکیفولڈنگ کی مثال بہت زبردست ہے۔ سوچیں، ایک بچہ سائیکل چلانا سیکھ رہا ہے، ایک بڑا آدمی پیچھے سے سائیکل کو پکڑ کر سہارا دیتا ہے۔ جیسے ہی بچے کا توازن بننے لگتا ہے، وہ آہستہ سے ہاتھ ہٹا لیتا ہے۔ تدریس میں یہی جو عارضی مدد ہے، یہی سہارا اسکیفولڈنگ کہلاتا ہے۔ اور یہ جو مدد کرنے والا ہے نا، چاہے وہ استاد ہوں، والدین ہوں یا کوئی زیادہ جاننے والا دوست، اسے وائگوٹسکی MKO یعنی مور نالجبل ادر کا نام دیتے ہیں۔ اہم یہ نہیں کہ وہ عمر میں بڑا ہو، اہم یہ ہے کہ اسے اس کام کے بارے میں زیادہ پتا ہو۔ چلیں، یہ تو ہو گئی بڑی بڑی تھیوریز، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ ایک ٹیچر کلاس روم میں ان کا کیا کرے؟ اب دیکھتے ہیں کہ یہ نظریات عملی طور پر کیسے کام آتے ہیں۔
اس کی سب سے پہلی اور سب سے اہم مثال ہے شمولیاتی تعلیم۔ اس کا فلسفہ بہت سادہ ہے، سیکھنا سب کا حق ہے اور سب کا برابر ہے۔ اس لیے ایک ایسی کلاس بنائی جائے جہاں ہر طرح کا بچہ، امیر ہو یا غریب، لڑکا ہو یا لڑکی، معذور ہو یا عام، سب ایک ساتھ بغیر کسی تفریق کے پڑھیں اور آگے بڑھیں۔ کلاس روم میں زبان کے استعمال میں اکثر دو چیزیں ہوتی ہیں، کوڈ سوئچنگ اور کوڈ مکسنگ۔ فرق بہت آسان ہے۔ کوڈ سوئچنگ کا مطلب ہے بات کرتے ہوئے ایک زبان سے دوسری زبان میں پورا کا پورا جملہ بول دینا، جیسے پہلے کہا اوپن دا ڈور اور پھر سمجھانے کے لیے کہا دروازہ کھولو۔ جبکہ کوڈ مکسنگ میں ایک ہی جملے کے اندر دوسری زبان کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے یہ کہنا کہ میرا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے۔ اب ایک بہت ہی مزے کی تکنیک کی بات کرتے ہیں، ریالیا۔ اس کا مطلب ہے اصلی چیزیں، یعنی بچوں کو پڑھانے کے لیے صرف تصویریں نہیں بلکہ اصلی چیزیں کلاس میں لے آنا۔ ذرا سوچیں، گیند سکھانے کے لیے کتاب کی تصویر کی جگہ اصلی گیند ہاتھ میں ہو، پھلوں کے نام اصلی پھل دکھا کر سکھائے جائیں، یا کچن کی چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے اصلی چمٹا کلاس میں لایا جائے۔ جب سیکھنے کا عمل اتنا حقیقی ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتا ہے۔ چلیں اب آخر میں کچھ ضروری الفاظ پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو آپ نے اس پوری گفتگو میں سنے ہوں گے۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک استاد کی ٹول کٹ کا حصہ ہیں۔ حواس خمسہ یعنی ہماری 5 حصے۔ یاد ہے نا پیاجے نے کہا تھا کہ بچہ انہی سے تو دنیا کو سمجھتا ہے اور اپنا علم بناتا ہے۔ پھر ہے نفسی حرکی، مطلب وہ کام جن میں دماغ اور جسم، خاص طور پر ہاتھ پاؤں، مل کر کام کرتے ہیں، جیسے لکھنا، کھیلنا یا کینچی سے کچھ کاٹنا۔ اور آخر میں ادراکی، اس کا تعلق سیدھا سیدھا دماغ سے ہے، ہماری سوچنے، سمجھنے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت۔ یہی تو ہماری ذہنی نشو و نما کی بنیاد ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے۔ آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں جہاں ہر طرف انٹرنیٹ ہے، معلومات کا طوفان ہے، کون سا نظریہ سب سے زیادہ اہم لگتا ہے؟ پیاجے کا خود سے سیکھنے کا نظریہ، چومسکی کی فطری صلاحیت کا تصور، یا پھر وائیگوٹسکی کا سماجی تعامل جو اب آن لائن کمیونٹیز کی شکل میں ہمارے سامنے ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا؟